کیا آپ جانتے ہیں کہ ہندو مذہب کی مقدس کتابوں میں بھی ایک اللہ کا ذکر موجود ہے؟ اور حیران کن بات یہ ہے کہ ان میں ایسے اشارے ملتے ہیں جو ہمارے نبیوں سے ملتے جلتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر سچائی وہاں بھی تھی تو انسان شرک تک کیسے پہنچ گیا؟ ناظرین، دنیا کے بڑے بڑے مذاہب میں کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ضرور ملتی ہیں جو ہمیں ایک ہی سچائی کی طرف لے جاتی ہے، اور وہ ہے ایک اللہ کی عبادت۔ آج ہم بات کریں گے ہندو مذہب کی، ایک ایسا مذہب جسے اکثر لوگ صرف بت پرستی سے جوڑتے ہیں، لیکن کیا واقعی اس کی اصل تعلیم یہی تھی؟ ہندو مذہب کی قدیم کتابوں جیسے ویدوں میں ایک خدا کا تصور بھی موجود ہے۔ مثلاً رگ وید میں لکھا ہے، خدا ایک ہے مگر لوگ اسے مختلف ناموں سے پکارتے ہیں۔ یہ بات اسلام کی عقیدہ توحید سے کتنی ملتی جلتی ہے۔ اسلام بھی یہی سکھاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جاننا ہوگا ہندو مذہب کی اصل حقیقت، تو چلے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سبھی کو میرے چینل نالج فار مسلم میں خوش آمدید۔ ناظرین، قرآن پاک کی سورہ رعد میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر قوم میں اپنے نبی اور ڈر سنانے والے پیغمبر بھیجے۔ تو پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہندو قوم کے درمیان کوئی نبی یا پیغمبر نہ آیا ہو؟ اللہ تعالیٰ جو انصاف کرتا ہے اور انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو ایسے ممکن نہیں ہے کہ اللہ نے ہندو قوم کے ساتھ ناانصافی کی ہو۔ حدیث کی کتب سے پتہ چلتا ہے کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء، رسول اور پیغمبر دنیا میں آئے۔ دین الہی کا پیغام پہنچانے کے لیے انہیں زمین پر بھیجا گیا، اور یہ پیغمبر مختلف قوموں اور مختلف خطوں میں اتارے گئے۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ایک پیغمبر بھی ہندو قوم میں نہ بھیجا ہو؟ ہندو اس بات کا پرچار کرتے ہیں یہ سب سے پرانا مذہب ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہندوؤں کے پاس ویدات اور ان کے ہولی اسکرپچرز اویلیبل ہیں۔ ان میں جگہ جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ جب ہزاروں سال پہلے ہندوؤں کی کتابوں میں ان نبیوں کی انفارمیشن موجود ہے، تو کوئی تو ہوگا جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انفارمیشن ملی ہوگی، اور اس نے اس انفارمیشن کو کتابوں میں لکھا ہوگا۔ آخر کوئی نہ کوئی پیغمبر تو ان کے پاس بھی اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوگا۔ ان تمام سوالات کے جواب حاصل کرنے کے لیے ہمیں تاریخ کی جانب چلنا ہوگا۔ ہندو اسکالرز یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 1400 سال پہلے رکھی گئی تھی، جبکہ ان کا اپنا مذہب ہزاروں سال پرانا ہے۔ لیکن یہ اس بات سے بالکل واقف نہیں ہے کہ دنیا کا پہلا پیغمبر انہی کی سرزمین پر اتارا گیا تھا۔ جی ہاں، یہاں بات حضرت آدم علیہ السلام کی ہو رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے زمین پر بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا، تو انہیں جس پہاڑی پر اتارا گیا وہ سری لنکا میں ہے، جسے آدم سپیک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور وہاں حضرت آدم علیہ السلام کے قدموں کے نشان آج بھی موجود ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ لفظ آدم بھی سنسکرت زبان کا لفظ ہے، جو زبان کبھی قدیم ہندوستان میں بولی جاتی تھی، اور سنسکرت میں آدم کا مطلب ہے دا اوریجنل، دا فرسٹ ون، یعنی پہلا یا شروعاتی۔ یعنی آپ غور کریں تو دنیا کا پہلا نبی عرب کی سرزمین پر نہیں بلکہ ہند کی سرزمین پر اتارا گیا، اور ہندوؤں کی مقدس کتابوں جیسے رگ وید اور بھوش پرانا کے چیپٹر 4-7 میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کا انہیں سجدہ کرنا اور جنت میں شیطان کے بہکانے کے بعد سرزمین پر اتارنے تک کا مکمل قصہ موجود ہے۔ اس لیے ہندو چاہ کر بھی حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کا انکار نہیں کر سکتے۔ اور آدم اور حوا کا یہ قصہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ اور کرسچنز کی بائبل میں بھی منوعن موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام کتابوں میں موجود اس انفارمیشن کا سورس ایک ہی ہے۔ اگر ہم تاریخ کا ڈیپلی مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہندو دھرم، کیونکہ یہ وید کسی اور پر نہیں بلکہ آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام پر اتارے گئے تھے، اور ویدوں میں انہیں نوحا یا برے سیلاب والا کہہ کر پکارا گیا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے لے کر سیلاب تک کا مکمل واقعہ ویدوں میں تفصیل سے موجود ہے، بالکل ایسے ہی جیسے یہ واقعہ قرآن پاک کی سورہ ہود میں بک آف جینیسس کے چیپٹر 8 میں درج ہے۔ اس کے علاوہ بھوج پرانا کے چیپٹر 7-4 میں بھی۔
اس واقعے کو کوٹ کیا گیا ہے کہ خدا نے اسے کشتی بنانے والے اور اس میں جانوروں کو سوار کرنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد ایک بہت بڑا طوفان آیا جس نے ہندوستان کی سرزمین پر زندگی کا نام و نشان ختم کر دیا۔ اگر آپ لفظ نوحہ یا نوح پر غور کریں تو وہ بھی سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کشتی والا۔ ہندوؤں کے پاس موجود ویدوں میں ایک اور دلچسپ بات لکھی ہے کہ سیلاب کے بعد جب دنیا دوبارہ آباد ہوگی تو میں ان ویدوں کو نافذ کروں گا، اور بالکل اسی طرح سیلاب کے بعد ان ویداس کو ہندوستان کی سرزمین پر نافذ کیا گیا، جو کہ اصل میں حضرت نوح پر نازل ہونے والے صحیفے یا ان کی تعلیمات تھی، جن میں وقت کے ساتھ ساتھ رد و بدل ہوتی رہی اور آخرکار یہ قوم آہستہ آہستہ بت پرستی کی طرف راغب ہو گئی۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ہندوؤں نے چاہے لاکھوں بت بنا کر انہیں اپنے مندروں اور گھروں میں رکھا ہوا ہے، پھر بھی ان کی کتابوں میں ایک خدا کی عبادت، یکتا پرستی پر بار بار زور دیا گیا ہے۔ جیسے اسلام میں اللہ کا پیغام پہنچانے والے کو پیغمبر کہا جاتا ہے، ویسے ہی ہندوؤں کے ہاں 10 اوتار کا کنسیپٹ موجود ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ 9 اوتار اس دنیا میں آ کر جا چکے ہیں اور آخری اوتار ابھی آنے والا ہے جس کا نام کلکی اوتار ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کلکی اوتار کے نام سے ایک کتاب لکھی گئی جس میں وشنو کے 10ویں اور آخری اوتار کی تمام نشانیاں بیان کی گئی۔ ہندوؤں کی کتاب بھگوت گیتا میں بھی کلکی اوتار کا ذکر موجود ہے کہ یہ دنیا کے کس خطے میں پیدا ہوں گے، کس گھرانے میں تشریف لائیں گے اور ان کے والدین کون ہوں گے۔ تو کہا گیا ہے کہ وہ سنبل کے کسی بڑے گھرانے میں جنم لیں گے۔ ان کے والد کا نام وشنو یشا جبکہ والدہ کا نام سومتی ہوگا۔ ناظرین، آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ سنبل کا مطلب امن کی جگہ یا پانی کے کنارے امن کا مقام یا ایسی جگہ جہاں بہت سے لوگ اکٹھے ہوں، اور خانہ کعبہ ایک ایسی جگہ ہے جو امن کا مقام ہے اور جہاں ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور جس بڑے گھرانے میں پیدا ہونے کا ذکر کیا گیا ہے تو وہ عرب کا ممتاز اور با اثر قبیلہ قریش ہے، جس قبیلے میں نبی دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور عرب کا یہی گھرانہ مکہ کو کنٹرول کرتا تھا اور خانہ کعبہ کی چابیوں کا علم بردار تھا۔ بھگوت گیتا میں کلکی اوتار کے والد کا نام وشنو ثانی بتایا گیا ہے جس کا مطلب ہے خدا کا بندہ، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام بھی عبداللہ ہے جس کا مطلب بھی اللہ کا بندہ ہی ہے۔ کلکی اوتار کی والدہ کا نام سومتی بتایا گیا ہے جس کا مطلب ہے امن والی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ جس کا مطلب بھی امن والی ہے۔ کلکی اوتار کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ کل یوگ میں پیدا ہوں گے۔ کل یوگ کا مطلب ہے کہ جھوٹ، ظلم، بربریت اور اندھیرے کا دور۔ تو آج سے 1400 سال پہلے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی سرزمین پر تشریف لائے تو اس وقت وہ زمین ظلم و جبر اور بربریت سے بھری ہوئی تھی۔ اس سے زیادہ اور کیا کل یوگ ہوگا کہ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اب آپ لوگوں کے لیے سمجھنا بالکل مشکل نہیں ہوگا کہ کلکی اوتار کون ہے اور ان کا ذکر ہندوؤں کی کتابوں میں ہزاروں سال پہلے سے کیسے موجود ہے۔ ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندوؤں کی کتابوں میں موجود ہے تو ان کی کتابوں میں یکتا پرستی یا ایک خدا کی عبادت کی تلقین کی جا رہی ہے۔ تو پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ بنا کسی نبی یا پیغمبر کے ان تک یہ باتیں پہنچتی ہوں؟ ہندوؤں کے پاس حضرت نوح علیہ السلام کے صحیفے ویدوں کی شکل میں موجود تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنی اصل شکل کھو چکے تھے، ورنہ ہندوؤں کا اصل مذہب بھی دین اسلام ہی ہے۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک پر اسی لیے ہندوستان میں پابندی عائد کی گئی ہے کہ اس شخص نے ہندو مذہب پر تحقیق کی، بہت سے ریفرنسز اکٹھے کیے اور لوجک سے بات کی، اور ہندوؤں کی کتابوں سے ہی دین اسلام کے حوالے دے دے کر انہیں دین حق کی طرف بلایا، اور وہ اپنے اس مشن میں کافی حد تک کامیاب بھی رہا۔ تو ناظرین، سوال یہ نہیں کہ کون سا مذہب صحیح ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ اصل تعلیم کیا تھی؟ کیا واقعی سب مذاہب کی جڑ ایک ہی ہے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔